السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل عثمان پبلک ٹی وی پر۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پر آ رہے ہیں اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سب سے پہلے گھنٹی کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اچھی ویڈیوز وہ آپ تک پہنچ سکے اور نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آج آپ کے سامنے ایک واقعہ لے کر آیا ہوں۔ اللہ جلال الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک بادشاہ تھا، خود پسند، اپنے آپ کو بڑا دانا، عقل مند سمجھتا تھا، متکبر بھی تھا اور عقل کل اپنے آپ کو سمجھتا تھا۔ اس کا جو وزیر تھا وہ انتہائی شریف، سمجھدار، دانا اور خوش اخلاق انسان تھا۔ بادشاہ ایک دن پھل کھا رہا تھا، اس کے دسترخوان پہ مختلف انواع اقسام کے پھل پڑے تھے اور پھل کاٹتے ہوئے چھری سے اس کی انگلی کہیں کٹ گئی۔ جب بادشاہ نے اپنی کٹی انگلی اور بہتا لہو دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ وزیر بات ادبیر کو بلایا گیا۔ اس کے وزیر نے جب دیکھا تو اس نے بے ساختہ کہا، بادشاہ سلامت، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، اس میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی خیر ہوگی۔ بادشاہ جو پہلے ہی انگلی کٹ جانے سے غصے اور پریشانی کے عالم میں تھا، جب وزیر نے یہ کہا کہ اس میں اللہ کی طرف سے کوئی بہتری ہوگی تو وہ غصے سے اور زیادہ بھڑکنے لگا۔ اس کا غصہ اور بڑھ گیا۔ اس نے کہا، نالائق، میری انگلی کٹ گئی، میرا خون بہہ رہا ہے اور تو کہہ رہا ہے اس میں کوئی بہتری ہوگی۔ داروغہ یعنی سکورٹی اس سکورٹی گارڈ کو بلایا اور کہا کہ اسے جیل میں ڈال دو۔ چنانچہ سکورٹی گارڈ کے آنے کے بعد اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جب جیل ڈالا جا رہا تھا تو اس وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اس میں میرے لیے کوئی بہتری ہوگی، مجھے آپ کا یہ فیصلہ منظور ہے۔ دن گزر گئے۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ سلامت شکار کی غرض سے کہیں نکلے اور وہ قافلے سے چھوٹ گئے، بچھڑ گئے، اور جب قافلے سے بچھڑے تو وہ ایک ایسے علاقے میں جا پہنچے کہ جہاں وحشیوں جیسا قانون تھا۔ بادشاہ سلامت اکیلے تھے۔ ان کو جو وہاں اس گاؤں میں پہنچے، اس علاقے اور بستی میں پہنچے، وہاں ایک عجیب سا تھا۔ اس بستی کے جو سردار تھا اس کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کو جیل میں ڈال دو، ہفتے والے دن اس کی قربانی ہوگی، یعنی اس کو قربان کیا جائے گا۔ اب بادشاہ سلامت جو ہے وہ ان کی تو ہوائیاں اڑ گئیں، رات دن کا کھانا پینا بند ہو گیا۔ آخر کار وہ وقت گزرتا رہا اور ہفتے کا دن آ گیا۔ جب سارے لوگ جمع تھے اور قربان گاہ کی طرف لے جا رہے تھے تو اس علاقے کا جو مذہبی رہنما تھا ان کا، اس نے کہا، بادشاہ سلامت۔ اس کی جب نگاہ پڑی بادشاہ کی انگلی پر تو انہوں نے اپنے سردار سے کہا کہ سردار جی ٹھہر جائیے، اس شخص کی قربانی نہیں لگ سکتی۔ اس نے کہا کہ انہیں قربانی لگ سکتی؟ انہوں نے کہا، یہ اس میں عیب ہے، اس کی انگلی کٹی ہوئی، اس پر زخم لگا ہوا ہے۔ چنانچہ بادشاہ جب ان کے سردار نے دیکھا کہ واقعتاً بادشاہ کی انگلی پہ زخم ہے تو انہوں نے اس کو رہا کر دیا، بلکہ رہا کیا کیا، اپنے کارندے بھیج کر اس کو بارڈر پر اپنے علاقے کی سرحد پہ چھڑایا۔ بادشاہ خدا کا شکر ادا کرتے، اس کو زندگی دوبارہ ملی تھی، واپس اپنے محل میں پہنچا تو سب سے پہلے اس نے کہا کہ اس غلام کو، اس اپنے وزیر کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ جیسے وزیر رہا ہوا تو اس نے کہا کہ شکر ہے یار، تمہاری بات مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اگر میری انگلی میں عیب نہ ہوتا اور کٹ نہ لگا ہوتا تو آج شاید دنیا میں موجود نہ ہوتا۔ لیکن اس نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ جو آپ نے مجھے جیل میں ڈالا تھا یہ میرے حق میں ہی بہتر تھا۔ اس نے کہا، تیرے لیے کیسے بہتر؟ تو کہنے لگا کہ اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ کی انگلی میں تو عیب تھا، آپ کی تو انگلی میں زخم تھا، تو آپ تو قربانی کے قابل نہ تھے، لیکن میں تو صحیح و سلامت تھا، آپ کی جگہ ضرور مجھے پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا جاتا۔ مولانا رومی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ واقعہ لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے ہر ایک فیصلے کے اندر حکمت ہوتی ہے کہ زندگی میں بعض اوقات ہمارے ساتھ ایسے واقعات اور حادثات ہوتے ہیں جنہیں ہم دیکھ کر ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن یاد رکھیے، تقدیر پر ایمان، اللہ کی ذات پر کامل ایمان اور اللہ کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش پر یہ یقین رکھنا کہ ہو سکتا ہے اس میں میرے لیے کوئی بہتری ہو، یہی ہماری دنیا کی زندگی کو پرسکون بنانے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ پر کامل اعتماد، کامل ایمان رکھنا اور اللہ کی طرف سے ہر آنے والے فیصلے پر راضی برضا ہونا، یہی